دوستو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم مسکرا رہے ہو لیکن دل کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم بہت بزی ہو لیکن دماغ صرف ایک ہی نام پر اٹک گیا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم سجدے میں ہو، آنکھیں بند ہیں اور سامنے کسی اور کا چہرہ آ جائے؟ اگر ہاں تو سن لو، تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے بھر دے اور ہمیں ان خیالوں سے آزاد کر دے جو ہمیں توڑ دیتے ہیں اور تجھ سے دور لے جاتے ہیں۔ دوستو، آج کا موضوع دل آزاد کیوں نہیں ہوتا اور کیوں ایک ہی شخص بار بار ہمارے خیالوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تم کمزور نہیں ہو، تم انسان ہو۔ سب سے پہلے یہ بات دل میں بٹھا لو، اگر تم کسی کو بار بار سوچتے ہو، اگر اس کی یاد نماز میں، قرآن کے وقت، تنہائی میں اور بھیڑ میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بے ایمان ہو یا تمہارا دل خراب ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے تمہارا دل زندہ ہے۔ لیکن زندہ دل اگر صحیح دشا نہ پائے تو وہ خود کو قید کر لیتا ہے۔ دل قید کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے دل کو آزاد پیدا کیا تھا، لیکن ہم نے خود اس پر زنجیر ڈال دی۔ یہ زنجیریں ہوتی ہیں کسی کی توجہ، کسی کی باتیں، کسی کا ساتھ، کسی کے وعدے، کسی کی کمی۔ پھر وہ شخص ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے لیکن دل سے نہیں جاتا، اور ہم حیران ہوتے ہیں میں اسے بھول کیوں نہیں پا رہا۔ پہلی وجہ، لگاؤ چپ چاپ بڑھتا ہے، کوئی اعلان نہیں کرتا کہ اب دل جڑ رہا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، روز باتیں، اہمیت کا احساس، سمجھا جانا، سنا جانا۔ پھر ایک دن دل یہ مان لیتا ہے کہ سکون اسی شخص سے جڑا ہے۔ دوستو، یہیں سے مصیبت شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب سکون کسی انسان سے جڑ جائے تو دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ محبت مت کرو، اسلام کہتا ہے محبت کی ترتیب صحیح رکھو۔ دل کی سب سے اونچی جگہ صرف اللہ کے لیے ہے، اگر وہاں کوئی اور بیٹھ جائے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، نماز بھاری لگتی ہے، ذکر مشکل لگتا ہے، اور ایک انسان زندگی کا مرکز بن جاتا ہے۔ دوسری وجہ، ادھوری خواہش۔ اگر ہم کسی کو اس لیے نہیں سوچتے کہ وہ ہمارے پاس ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ پورا نہیں ہو پایا۔ شادی کی امید، مستقبل کے خواب، ساتھ جینے کی پلاننگ، یا وہ بات جو کہہ نہیں پائے۔ ادھوری خواہش دل میں شور مچاتی ہے، دل بار بار کہتا ہے کاش ایسا ہو جاتا، کاش وہ واپس آ جائے، کاش میں نے کچھ اور کہا ہوتا۔ ادھورے رشتے سب سے زیادہ یاد آتے ہیں، جو مکمل ہو جائیں وہ کام یاد آتے ہیں، جو ادھورے رہ جائیں وہ بار بار دماغ میں لوٹتے ہیں، کیونکہ دماغ کلوزر چاہتا ہے، اور جب کلوزر نہیں ملتا تو خیال چلتا رہتا ہے۔ تیسری وجہ، شیطان کا وسوسہ۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ جب دل میں کسی ایک شخص کی یاد بیٹھ جائے تو شیطان اسے کمزوری بنا لیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ خیال ڈالتا ہے، یاد کو گہرا کرتا ہے، تڑپ بڑھاتا ہے اور اللہ سے غافل کرتا ہے۔ مقصد صرف ایک انسان کو اللہ سے دور کرنا۔ یاد رکھو، ہر خیال تمہارا نہیں ہوتا۔ چوتھی وجہ، جذباتی خالی پن۔ جب زندگی میں مقصد نہ ہو، جب دل خالی ہو، جب انسان خود سے خوش نہ ہو، تو دل ایک ہی انسان میں سارا مطلب ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اصل مسئلہ وہ شخص نہیں، اصل مسئلہ دل کا خالی ہونا ہے۔ دل ایک برتن کی طرح ہے، اگر یہ اللہ کے ذکر سے بھرا ہو تو شیطان کے لیے جگہ نہیں رہتی، لیکن اگر دل خالی ہو تو کوئی بھی آ کر اس میں بس جاتا ہے۔ جتنا تم کسی خیال کو زبردستی دبانے کی کوشش کرتے ہو، وہ اتنا ہی طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب تم کہتے ہو مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا، تو دماغ اور زیادہ سوچنے لگتا ہے۔ اب اصلی سوال، علاج کیا ہے؟ ایک، اللہ کو پہلی جگہ دو۔ یہ سب سے بنیادی علاج ہے۔ جب تک دل میں اللہ سب سے اوپر نہیں ہوگا، سکون نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ دو، دعا کو عادت بنا لو۔ جب بھی اس شخص کا خیال آئے، اسی لمحے دعا کرو، اے اللہ، اگر یہ شخص
میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اس کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ یہ دعا دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ 3، خود کو مشغول رکھو۔ دل کو خالی چھوڑنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ سیکھو، کام کرو، اپنے ہنر پر کام کرو، عبادت بڑھاؤ۔ خالی دل یادوں کا قبرستان بن جاتا ہے۔ 4، دوسروں کے لیے جیو۔ جب تم کسی اور کے کام آتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، تو دل اپنے درد سے باہر نکلتا ہے۔ کسی اور کی مسکان تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ 5، قرآن سے روز کا رشتہ۔ روز کم سے کم 15 منٹ قرآن سوچ کی دشا بدل دیتا ہے، دل کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ ایک بہت اہم بات، کسی کے بارے میں سوچنا انسانی فطرت ہے، لیکن اگر یہ سوچ تمہیں اللہ سے دور کرے، تمہاری نمازیں خراب ہوں، تمہارا مقصد ٹوٹ جائے، تو سمجھ لو یہ محبت نہیں، یہ آزمائش ہے۔ دل کو آزاد کیسے کیا جائے؟ دل کو اللہ کی طرف موڑ کر۔ جس دل میں اللہ کا ذکر بھر جائے، اس میں کسی اور کی یاد اتنی گہری جگہ نہیں بنا پاتی۔ آخری پیغام، تمہارا دل کسی انسان کے لیے نہیں بنا، تمہارا دل اس ذات کے لیے بنا ہے جو کبھی نہیں چھوڑتی، کبھی دھوکہ نہیں دیتی اور کبھی ادھوری نہیں چھوڑتی۔ جب تم نے دل کا رخ اللہ کی طرف کر لیا تو خیالوں کے طوفان، یادوں کا بوجھ اور دل کی بے چینی خود بخود خاموش ہو جائے گی۔ کسی انسان کے لیے نہیں بنا، تمہارا دل اس ذات کے لیے بنا ہے جو کبھی نہیں چھوڑتی، کبھی دھوکہ نہیں دیتی اور کبھی ادھورا نہیں چھوڑتی۔ جب تم نے دل کا رخ اللہ کی طرف کر لیا تو خیالوں کے طوفان، یادوں کا بوجھ اور دل کی بے چینی خود بخود خاموش ہو جائے گی۔ آخری دعا، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں غیر ضروری محبتوں سے آزاد کر دے اور ہمیں وہ سکون عطا فرما جو صرف تیرے قریب ہونے میں ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کے حال کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو جانتا ہے کون سی یادیں ہمیں توڑتی ہیں اور کون سی خیال ہمیں بے چین کر دیتے ہیں۔ اے رب، جن لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہمیں تیرے ذکر سے غافل کر رہی ہیں، اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہیں تو انہیں ہمارے لیے آسان بنا دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو ان کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اللہ، ہمارے دلوں کو خالی مت رہنے دے، انہیں اپنے نور سے، اپنے ذکر سے اور اپنے قرب سے بھر دے۔ اے رب، ہمیں ان خیالوں سے آزاد کر دے جو ہمیں راتوں کو سونے نہیں دیتے، اور ان یادوں سے نجات دے جو ہمیں سجدے میں بھی بے چین کر دیتی ہیں۔